یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں، گندی چیزیں نہ کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. شیطان کا راستہ نہیں کہا گیا، راستہ واحد میں جب آئے گا وہ ہدایت کا ہوگا. ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہدایت کے چار راستے نہیں ہو سکتے بھائی. یہ کہنا چاروں ہی حق پہ ہیں، یہ چاروں ادھر ہی جا رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اور پانچواں جعفری. ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں، انہوں نے یہ فرقے نہیں بنائے، یہ بعد میں امت میں بنائے ہیں. یہ پانچوں ہی حق پہ ہیں. قرآن میں کہیں بھی صراط مستقیم یہ نہیں کہا گیا ایک سے زیادہ راستے ہیں، اس کو واحد سے سیگے سے کہا گیا، اور ہمیشہ گمراہی کے راستوں کو جمع کے سیگے میں کہا گیا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، شیطان کے جو خطوات ہیں، اس کی جو لکیریں ہیں، اس کے جو راستے ہیں، ان کی پیروی مت کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھو دشمنی بھی اس کی کھلی ہے، کوئی چھپی بھی نہیں ہے، کھلی دشمنی ہے. لیکن اس میں اللہ نے ہمیں ایک فیور دی ہے کہ شیطان کا کوئی فزیکل ٹینجیبل ہمارے پہ اثر نہیں ہے، کہ کوئی بندہ یہاں سے چلتا ہے کہ جی میں جو ہوں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں تو راستے میں شیطان کھڑا ہو جائے اور کہ میں تمہیں مسیت ہی نہیں وڑن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا، کبھی نہیں ایسا ہوگا. فزیکلی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہاں انٹلیکچوئل ہوگا، دماغی طور پہ وہ کہے گا. تو دماغی طور پہ تو ہمیں مؤذن کی بھی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ رہی ہے نا. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان شروع ہو اور آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، آپ روکنا بھی چاہیں تو نہ رکیں. ایسا بھی نہیں کبھی ہوگا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ واضح کر دیا. چاہو تو اس کو مانو، چاہو تو اس کو مانو، تمہاری اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فزیکلی کسی کو مجبور نہیں کرے گا، لیکن بتا ضرور دیا کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان سے بچو. اور وہ آگے آ رہا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کرو برائی، جو الٹا راستہ ہے نا وہ تم اختیار کرو. والفحشاء، اور اس برائی میں بھی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ چیز وہ ہے بے حیائی. یہ آیت شاید صحابہ کرام علیہ رضوان پر اس طرح نہ کھل سکی ہو، ان پر یہ آزمائش نہیں آئی جو آج اس امت میں اس زمانے کے اندر آ چکی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں تو عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، گھروں سے باہر نکلتی نہیں تھی، اور کسی مسجد کے دہانے پر کسی چوک کے اندر 20 فٹ بائی 20 فٹ کا ٹیلی نار کا کوئی بےہودہ پوسٹر بھی نہیں تھا لگا ہوتا. لہذا صحابہ کرام کی آزمائشیں اور چیزوں میں تو بہت ہوئی، اس معاملے میں ان کی آزمائش نہیں ہوئی اس طرح کی جس طرح ہماری ہے. ایک آزمائش میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں کہ ان کو جان کی اور مال کی قربانی دینی پڑی، لیکن جہاں تک آنکھوں کی حفاظت کا اور بے حیائی سے بچنے کا معاملہ ہے، ان کے لیے مواقع ہی کوئی نہیں تھے جو آج ہمارے لیے موجود ہیں، انٹرنیٹ کی شکل میں، موبائل کے فتنے کی شکل میں. اور کوئی چوک اور کوئی چوراہا اور کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر بےہودہ لڑکیوں کی تصویریں نہ لگی ہوں. ان فتنوں سے صحابہ کو تو نہیں گزرنا پڑا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آج یہ چیز بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ شیطان حکم دیتا ہے ہر برائی کا، جو برا کام ہے. اور میں نے یہ پہلے بھی یہاں پر عرض کیا تھا، جب کوئی شخص برائی کے راستے پہ چلتا ہے نا تو تمام راستے اس کے لیے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ شراب پینا شروع کرتا ہے نا، اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہیروئن کی اور چرس کی پوڑیاں کہاں سے ملتی ہیں. پھر اس کو ساتھ یہ بھی تعارف ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ زنا کا اڈا کہاں پر ہے. اس کو تعارف در تعارف ہوتا چلا جاتا ہے برائی کے راستے سے. جو شخص نیکی کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے اس کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے یار قرآن میں نے سیکھنا ہے، پھر اس کو پتا چلتا ہے فلاں جگہ پہ درس قرآن ہوتا ہے، وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، پھر فلاں جگہ پہ وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہر برائی پھر بندہ اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز والفحشاء اور فحاشی اس دور کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے. اور آنکھ کی حفاظت ہوگی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. زنا صرف اس فزیکل پوزیشن تک، وہ تو اس کا کلائمیکس ہے. اس کی ابتدا کیا ہے؟ آنکھ کی خرابی. تو آنکھوں کی حفاظت کا قرآن پاک میں سورۃ النور کے اندر بھی ڈیٹیل سے جا کے آئے گا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ وجہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں سے 60% عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں, 40% مرد ہیں, کیونکہ عورتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو اسلام حق دیتا ہے عورت کا, یہ عورت کی بہتری ہے کہ اس کو پردے کے اندر رکھا جائے. اور اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے کہ اگر دو عورتیں اکٹھی چل رہی ہیں, ایک نے بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے اور ایک نے پورا حجاب کیا ہوا ہے, اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے اور برقعے میں ہے, کوئی لفنگا اگر وہاں پہ کھڑا ہے وہ کس عورت کو چھیڑے گا؟ تو بےہودہ لباس میں ہے, کیونکہ اس کے لیے موقع موجود ہے کہ تو خود اس نیت سے نکلی ہے اور نکلتے بھی ہیں عورتیں اس نیت سے گھروں سے. تو یہ بے حیائی اور اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتیں. تو عورتوں کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو ان کو علیحدہ سے, میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اپنی کیٹیگری کے اندر جو لوگ عورتوں اور مردوں کو برابر سمجھتے ہیں, اتنی عقل ان کو بھی ہے, کبھی کرکٹ کا میچ عورتوں کا مردوں کے ساتھ نہیں کروائیں گے. کبھی ہوا اس طرح کہ فٹ بال کا میچ, ایک طرف جو ہے فٹ بال کی عورتیں, ان کو بھی پتا ہے کہ مرد عورت برابر نہیں ہے, مانتے تو ہے نا. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ, جو انسانیت کی عزت ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہے, لیکن اپنی ڈیوٹیز میں برابر نہیں ہے. مرد کی اپنی ڈیوٹیز ہیں, عورت کی اپنی ڈیوٹیز ہیں. تو جو لوگ مرد عورت کے حقوق مساوی کی بات کرتے ہیں وہ بھی ٹیمیں انہوں نے علیحدہ ہی بنائی ہیں, عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہی. باکسنگ کا میچ بھی ہوتا ہے, کشتی ہوتی ہے, عورتیں عورتوں سے ہی لڑتی ہیں, وہ بھی پتا ہے ان کو کہ مرد عورت برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے کہ وہ اس کو مینج کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو دنیا کے اندر بھائی جو کھلاتا پلاتا ہے اس کو ایک اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے. عورت اپنی گھر کی باؤنڈریز کے اندر ماں کے اعتبار سے اس کا درجہ زیادہ ہے, اور باپ کا جو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس کی اپنے اعتبار سے اور رسپانسبلٹیز ہیں. تو اپنی جگہ دونوں کا مقام برابر ہے, لیکن جب دونوں مل کر ایک خاندانی شکل اختیار کریں گے پھر ایک ادارے کا ایک ہی مینیجنگ ڈائریکٹر ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے. کسی ملک کے 2 وزیر اعظم ہوتے ہیں, 2 صدر ہوتے ہیں, نائب صدر ہو سکتا ہے. تو گھر میں نائب صدر کی حیثیت سے بیوی ہوگی, صدر ایک ہی ہوگا, کیونکہ مینجمنٹ جب ہوگی تو پھر فائنل ڈیسیژن ایک بندے کے پاس ہی ہوگا. تو یہ عورتیں آج اس اعتبار سے عورتوں کی تعلیم بھی علیحدہ اداروں میں ہونی چاہیے, اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں میڈیکل کی جو بالکل علیحدہ سے ہیں, عورتوں کی تعلیم بالکل علیحدہ ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں عورتوں کی تعلیم میں, لیکن اس میں پھر یہ پابندیاں بھی ہونی چاہیے کہ عورتوں کو اس طریقے سے اجازت نہ ہو. آج کل تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, مردوں کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موبائل فون کالجز کے اندر لے کے جائیں. موبائل کا کالجز میں اسٹوڈنٹس کا کیا کام ہے موبائل کے ساتھ؟ اور گھروں میں انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ بےچارے ان پڑھ ہیں, وہ کہتے ہیں ساڈا بچہ پورا دن کمپیوٹر تے ہی بیٹھا رہتا ہے, پڑھتا ہی رہتا ہے, تو جو رزلٹ آنا تھا فیل, وہ پڑھتا تو نہیں رہتا. تو اس پہ بھی کوئی چیک ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. میں حیران ہوں, چائنا کے اندر یوٹیوب پہ پابندی ہے, 1/5 آف ورلڈ چائنا میں رہ رہا ہے, یوٹیوب پہ پابندی ہے. تو اس طرح ہم ان سائٹس کو یہاں بلاک نہیں کر سکتے. آپ بتائیے پورنوگرافی کی جب سائٹس کے اوپر پاکستان کا پہلا نمبر آیا تو جناب وہ خبریں جناب چل رہی ہیں جی پاکستان کا اسلامی تشخص متاثر ہوا ہے. تو اسلامی تشخص آپ نے خود متاثر کیا نا, وہ کہتا ہے رپورٹ کیوں چھاپی ہے. دیکھو ذرا, ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے رپورٹ کیوں چھاپی ہے, میں کیوں بتایا کہ آپ لوگ ننگے ہیں. دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے, اور پاکستان میں بھی فیصلہ آباد پہلے نمبر پہ ہے. اور وہاں یہ آپ چلے گئے فیصلہ آباد میں کاروباری لوگ ہیں, وہ مطلب ریڑے والے لوگ ہیں جن کو انگریزی کی ABC بھی نہیں آتی, وہ بھی نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں؟ گوگل پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساری وہ سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یوز پازیٹو ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا انٹرنیٹ کی کمائی حرام ہے, لیکن اس کا یوز پازیٹو ہو. چھری ہے, اس کے ذریعے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں, حلال کر سکتے ہیں جانور کو, بندہ بھی حلال کر سکتے ہیں. تو بندہ تو نہ حلال کریں, اس کو یوز کریں پازیٹو سینس کے لیے. تو یہ بے حیائی کے اوپر میں نے اس لیے اس اعتبار سے گفتگو کی کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ آنکھ کی حفاظت ہوگی تو دل میں روحانیت اور تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوگی. ادروائز بھائی جی آپ بے شک اپنی توحید صحیح کر لیں, ایک نہ ایک وقت آئے گا شرک کے اندر مبتلا ہوں گے اگر آپ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی پر زور دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. سینمے میں موت نہ آ جائے, شراب پیتے میں موت نہ آ جائے, فرما برداری کے حال کے اندر موت ہے.
تو ہر وقت فرما برداری کے اندر بندہ گزارے. تو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنا ہی فائدہ ہے. ورنہ کوئی شخص اگر اپنی آنکھوں کو اس طرح آزادانہ چھوڑ دے گا, آپ اس کی ایک کیا چار کیا 1000 شادیاں بھی کروا دیں, اس بندے کو سیکچولی کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ اللہ کا تقوی ہے جو انسان کو روحانی سکون دیتا ہے. ورنہ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. آج دیکھ لیں وہ بیرا روی کا شکار ہے معاشرہ یورپ کا اور امریکہ کا. ہم کہہ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں, وہ ترقی کن لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں وہ ترقی. اب ناسا کے اندر دیکھیں 8 سے 10 سال پہلے 35 ڈائریکٹر جو تھے نا ناسا کے, ان میں سے 12 ڈائریکٹر پاکستان کے تھے, یوٹی لاہور کے پڑے ہوئے. سارے یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی, بنگلہ دیش, ساری سافٹ ویئر کی جو مارکیٹ ہے ان لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے. کیوں؟ یہاں خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے. ان کے اپنے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں. میرے اپنے 2 بھائی 7-8 سال سے انگلینڈ میں سیٹل ہیں, وہاں ان کا اپنا گھر بھی ہے, تو وہ تو بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں, ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کی اپنا تو سسٹم کولیپس کر گیا ہوا ہے سارا. ان کے تو اسکولوں میں ہی جو ہے وہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے, وہ لوگ تو اوپر تک جا ہی نہیں سکتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں ان یونیورسٹیز کے اندر انڈین اور پاکستانی پروفیسر ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں, اگر ان کے اپنے ہو تو پڑھائیں نا ان کو. تو سارے کا سارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہوا ہے ان کا, وہ انہی چیزوں کی وجہ سے, اس بے حیائی کے دور کی وجہ سے. وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور وہ تمہیں پھر شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کنسپٹ رکھنا شروع کر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صفات کا عقیدہ رکھنا شروع کر دو بغیر علم کے. جیسے لوگوں نے بغیر علم کے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ جی دیکھیں جی ماں بھی تو اپنے بچے کو نہیں آگ میں جلا سکتی, تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو جلائے گا. اب اس طریقے سے اینالوجیز بنانا شروع کر دیں اگر ہم, تو پھر میں کہوں گے قرآن میں حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہیے. تو اینالوجیز تو نہیں بنانی, باؤنڈریز لمٹس دیکھنی ہے ہم نے. اپنی عقل نہیں استعمال کرنی, اپنی عقل استعمال کریں گے وہی کے اندر اندر. جب وہی کو سپیریئر مان لیا, ہاں جب تک آپ نے وہی قبول نہیں کی اس وقت آپ کو اختیار ہے آپ دین نہ قبول کریں. لا اکراہ فی الدین, دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے اندر آ جائے تو وہ بدماشیاں کرتا پھرے. مثال کے طور پر آپ نے اگر پولیس میں بھرتی ہونا ہے تو آپ کو کوئی زبردستی کہتا ہے پولیس میں بھرتی ہو, کہتا ہے کوئی؟ آپ میرٹ سے ون کرتے ہیں پھر پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں, اور آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں, آپ کہیں جی لا اکراہ فی الدین, میں پولیس کی وردی نہیں پہنوں گا, وہ کہیں گے جی چلو دفع ہو یہاں سے, کہیں گے نا. وہ کہیں گے لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے کوئی قرات نہیں کسی پہ کہ زبردستی ہے, لیکن جو بندہ ایک پولیس کے ادارے میں آ گیا اب وہ اس کے لاز کو فالو کرنا اس پہ ضروری ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ ہم کسی کرسچن کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے, لیکن ایک بندہ مسلمان ہو گیا خود, پیدائشی مسلمان کی نہیں میں بات کر رہا, جو خود اپنے انٹلیکٹ سے مسلمان ہوا, تو اس کو پہلے بتایا جائے گا بھی مسلمان ہونا ہے تو یہ چیز غور کر لو کہ جو اسلام سے پھرے گا پھر اس کی سزا قتل مرتد ہوگی, اس کو قتل کیا جائے گا. تمہاری مرضی بے شک نہ ہو اسلام میں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آؤ گے تو یہ باؤنڈریز ہیں. جس طرح آپ کے آئین میں محمد علی جناح کی توہین کی سزا قتل ہے, اور آج لوگ بکواس کر رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا قتل کیوں نہیں ہے, تو کسی بھی انٹلیکچوئل نے یہ بکواس کی ہے آج تک کہ پاکستان کے جھنڈے کی توہین پہ سزا قتل ہے, محمد علی جناح کی توہین پر جو سزا قتل ہے یہ سزا ختم کرو. اگر تمہیں اپنے دنیا دار لوگوں کا اتنا پاس ہے کہ تم ان کی قدر کرتے ہو کہ ان کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو ہم قتل کریں گے, تو ایک شخص جو کہ 1.25 ارب لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے, دنیا میں 1.25 ارب لوگ اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ سر عام ان کی گستاخیاں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے دنیا کے اندر. اور یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے, ان سے پوچھو کہ میں میڈیا میں کھڑا ہو کر صدر پاکستان کو ماں بہن کی گالی دوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ جس نے بش کو جوتا مارا تھا اس کو معاف کر دیا گیا, کتنی اذیتیں اس کو دی جا رہی ہیں, کیا ہو گیا؟ آزادی ہے نہ رائے کی, اس نے مار دیا جوتا تو کیا ہوا؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں, ہاں صرف نبیوں کی توہین کرو وہ آزادی ہے رائے کی, ہماری توہین کوئی نہ کرے, یہ دوغلی پالیسی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی منطق پہ آگے بات کرے, لاجک پہ کرے, دلائل پہ, جذباتیت پہ بات نہ کریں. ہم اس کو اس کے دلائل پر قائل کریں گے کہ یہ 2 نمبری والے قانون نہ ہو.
ہاں یہ ضرور ہے کہ گستاخ رسول کا قانون اس کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی پہ خام خواہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پھانسی چڑھوا دے یا اس کو گولی مار دے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. آیت نمبر 170 سے انشاءاللہ آج شروع کریں گے سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. کون سی چیز؟ قرآن. جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو جو منکرین ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بلکہ اس چیز کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات باوجود اس کے کہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ہر شخص ان کو حق بھی مانتا ہے، اس کے باوجود اس کے لیے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے خیالات اور نظریات کو چھوڑے. تو یہ بیماری اس وقت بھی تھی کفار مکہ کے اندر، اور اس وقت بھی یہ انسانیت میں بیماری موجود ہے کہ جب بھی حق بات بتائی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے حق بات کو ہضم کرنا. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ قیامت والے دن ہمارے کام کس نے آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے. اب کسی کی بات بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس چکر میں نہ پڑے کہ ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے. اگر یہی بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ لیتے یا سیدنا عمر، سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سوچ لیتے تو وہ کفر کی موت پہ ہی مرتے. لیکن الحمدللہ انہوں نے جب یہ انالائز کیا کہ واقعی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر مبنی ہے، پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی یہ جو دعوت ہے یہ ہمارے بزرگوں سے ٹکرا رہی ہے. انہوں نے اس دعوت کو علل اعلان قبول کیا اور الحمدللہ آج ان کے ناموں کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. الحمدللہ. تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم جب بھی کسی پر کوئی بات پیش کریں تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ بات کہے گا کہ ہمارے بزرگ تو یہ نہیں مانتے. اور یہ بزرگ پرستی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر ہو تو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فیور میں ہو تو اس سے بڑی اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم روافظ کے خلاف ہیں کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم یہ اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اس کے بعد تو ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے. صحابہ کرام تو ڈیفینیٹ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اگر ہم ان کی فیور میں بات کرتے ہیں یہ اللہ کی فیور میں بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اور چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے، اب ہم اس کی بزرگی کا خیال نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کی بات کو مانیں، یہی اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے ڈیمانڈ ہے. اور جو سورۃ البقرہ شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ علماء یہود کا اتنا اثر تھا یہودیوں پر کہ وہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے علماء یہود بیٹھے ہوئے ہیں، اس 50 سال کے بندے کی ہم بات کس طرح مانیں جس کی داڑھی بھی کالی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے سامنے بچوں کی حیثیت رکھتے تھے عمر کے اعتبار سے، تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے ان کی دعوت کو قبول کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ایڈریس کیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا. اب اللہ کے ورڈکس دیکھیں اس پہ. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اگر ان کے آباء و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو تب بھی یہ اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر؟ یہ آج ہم سے بھی سوال ہے. کیا اگر ہمارے بزرگوں کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے؟ مثال کے طور پر آج تقریباً 90 کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہے امریکہ کے بعد انڈیا میں ہے، اور وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈیز بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جو ہمیں دین اور تعلیمات دی یہ عقل کے خلاف ہے، تب تو ان کو ہدایت مل جائے گی.
اور اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں 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 90 کروڑ ہندو سارے کے سارے غلط ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہمارے حج کا تو اجتماع جو ہے وہ 30-40 لاکھ کا ہوتا ہے، رائے ونڈ کا اجتماع جو ہے وہ 15-20 لاکھ کا ہوتا ہے، ملتان کا اجتماع جو ہے وہ 10-15 لاکھ کا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے الہ آباد میں 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا پہ نہاتے ہیں، حج سے 10 گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے گنگا پہ ہندوؤں کا. تو اگر وہ اپنی تعداد کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہندو حق پہ نہیں. حق جو ہے وہ ہے العلم، چاہے ایک بندہ ہی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے معاذ اللہ؟ نہیں، وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں، نبی کامیاب ہوئے ہیں، چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہ ہو. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اسلام میں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اسلام میں اتھینٹسٹی از اتھارٹی. اسلام بلیو کرتا ہے کوالٹی میں، کوانٹٹی میں نہیں. 2.25 ارب عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے کوئی کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. سورہ مریم دیکھ لیں. قریب ہے کہ اس گالی سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدن، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. 2.25 ارب عیسائی مسلمانوں سے تقریباً 1.5 گنا تعداد میں زیادہ، وہ کہہ رہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، ہم نہیں مان رہے. اگر تعداد پہ ماننی ہو تو ان کی بات کیوں نہ مانے؟ ہم کہتے ہیں آؤ علم پر بات کرو. اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحقاف میں 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے کہ جب کافر بحث کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ارشاد فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ اے کافروں اگر میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو تمہارے پاس جو اپنی الہامی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ، یا اپنے نبیوں کی کوئی احادیث وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو کہ میری بات غلط ہے. تو کتاب سے بات کرو. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب اور سنت کے خلاف ہے، تب آپ کو اختیار ہے بات کرنے کا. ادروائز اگر کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے، پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مولوی مل کے یہ فتویٰ دے دیں کہ سود حلال ہے، سود حلال ہو جائے گا؟ نہیں. بک اتھارٹی ہے. ایک پرائمری اسکول کا بچہ آ کر ایک عالم کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو سود کھا رہے ہیں یہ حرام ہے، اور وہ آگے سے کہ تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے، تو اس سے بڑا دنیا کا جاہل کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈگری شگری نہیں دیکھنا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن سے بڑی کون سی ڈگری ہے؟ صحابہ کرام کے پاس ڈگریاں تھی، ان کو ایک آیت پہنچتی تھی اس پر عمل کر لیتے تھے. کو پی ایچ ڈیز تھے، اکثر صحابہ کرام تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، عرب کے اندر جو ہے لکھائی پڑھائی کا کام ہی نہیں تھا ہوتا، لیکن الحمدللہ جب ان کو وحی کی بات ملتی تھی اس کو قبول کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ جو مثال اکثر لوگ دیتے ہیں کہ جی آپ نے جب بھی کسی نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو وہ کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، تو قرآن حدیث خود پڑھ کے ہم کس طرح ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی مدرسے سے پڑھنا پڑے گا. اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور بھائیو ڈاکٹر ہر بندے پہ بننا فرض نہیں ہے، لیکن ہدایت ہر بندے کی ضرورت ہے. ہدایت ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کو اتنا آسان کروں گا کہ وہ ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انجینئر کو بھی، اور ایک ریڑی بان کو بھی سمجھ آئے گی بات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ بڑے گستاخ ہیں قرآن کے جو یہ بات کرتے ہیں کہ مولویوں سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، یہ کریں وہ کریں، تاکہ قادیانی سے سیکھے وہ قادیانی مر جائے، ایک بریلوی سے سیکھے وہ بریلوی مر جائے، ایک اہل حدیث سے سیکھے وہ اہل حدیث مر جائے، ایک دیوبندی سے سیکھے وہ دیوبندی مر جائے. ظاہر یہی ہوگا. اگر ایک قادیانی ہمیشہ قادیانی علماء سے پوچھے گا اس کو ختم نبوت تو کبھی نہیں سمجھ آئے گی. جب تک کسی دوسرے کی بات نہیں پوچھیں گے اس سے تو اس وقت تک حق نہیں ملے گا. اور علماء سے ضرور پوچھیں. آپ بھی یہاں ماشاءاللہ 70-80-100 کے قریب لوگ سیکھنے آتے ہیں قرآن پاک، لیکن مجھ سے آ کے یہ پوچھیں اللہ کیا کہتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں. نہیں، اللہ کیا
کیا فرماتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ یہ کڑوی گولی ہے جو مجھے 31 سال سمجھ نہیں آئی، لیکن الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم میں اجماع حجت ہے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو امت میں اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پہ رکھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کسی کا اجتہاد آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیا ہے، ایسے جانوروں کی سی ہے کہ جن کو، جیسے آپ جانور کو آواز دیں نا، آپ اردو میں اس کو کہیں گے ادھر آؤ، ظاہر جانور کو تو یہ لینگویج نہیں سمجھ آتی، اس کو بس یہ پتا چلے گا کہ سامنے کوئی انسان جو ہے بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کی مثال جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا، جن کو بات سمجھ نہیں آئی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا بات سمجھنے کے باوجود، جیسے علماء یہود تھے۔ آج بھی تورات میں جو چیپٹر آف ڈیوٹرونومی ہے، کتاب الاستثناء، آج کی تورات جو دنیا میں موجود ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تورات بھی انجیل بھی، اس کو کھول کے دیکھیں، اس کا باب نمبر 18 آیت نمبر 18، یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہاف پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک رسول برپا کرے گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج بھی موجود ہے تورات کے اندر۔ علماء یہود کو یہ بات پتا تھی، اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، لیکن وہ حق سے آنکھیں بند کرتے تھے۔ جس طرح کوئی شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہو، اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی، وہ جاگا تو پہلے ہوا ہے، وہ کیسے اٹھے گا؟ اسی طریقے سے وہ کافر جس نے جان بوجھ کے کفر اڈاپٹ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کو بس اسی طرح ہے کہ جس طرح آواز آ رہی ہے اور شور اس کے کانوں میں پڑ رہا ہے، بات سمجھنا نہیں وہ چاہ رہا، اس کو کوئی بلا رہا ہے الا دعاء و نداء، تو بس اسی طرح ہے جیسے کوئی آواز اس کو جا رہی ہے، پکار جا رہی ہے، اس کو آواز آ رہی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، مگر عقل نہیں رکھتے، عقل نہیں ہے ان کے اندر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی، آنکھیں ہیں تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ عبرت نہیں تھی، کان تھے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو جان بوجھ کے جو کفر اڈاپٹ کرے گا اس کی مثال اس طرح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ اس کا رسپانس ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر بھی کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقع ہی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ دیکھیں کتنا زبردست سٹائل ہے بات کرنے کا، اگلے بندے کو ایک دم اس کی جو ذہن ہے وہ فوراً اس طرف متوجہ ہو کہ اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرو۔ اللہ کا شکر یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتا ہے پھر کہتا ہے شکر الحمدللہ، یہ اس کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ شکر جو اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ روزانہ 12,000 دفعہ میری آنکھیں جو جھپک رہی ہیں یہ میری مرضی سے نہیں جھپک رہی، میں اگر خود آنکھوں کو جھپکانا چاہوں تو شاید 12 دفعہ بھی ایسے ایسے کروں تو میں تھک جاؤں، یہ کسی کے جھپکانے سے جھپک رہی ہیں۔ 23,000 دفعہ پھیپڑے میرے روزانہ سانس لے رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں 23,000 دفعہ، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ 1,00,000 دفعہ روزانہ میرا دل جو دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ 25 دفعہ ڈیلائسس میرے گردے روزانہ کر رہے ہیں، ایک ڈیلائسس کی قیمت 4,000 روپے، 1,00,000 روپے کا کام میرے گردے روزانہ مفت کر رہے ہیں، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھا جائے۔ موبائل کے بےہودہ پوسٹر جو آج لگے ہوئے ہیں 20-20 فٹ بڑے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آزمائش صحابہ کرام پہ بھی نہیں آئی تھی، بدنگاہی کی جو آج اس امت پہ ہمارے اوپر آ چکی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نہ عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں، اور اگر نکلتی تھیں تو پردے کے ساتھ،
لیکن آج ہمیں روزانہ جتنے امتحان کا سامنا ہے اس کانٹیکسٹ میں بدنگاہی کے حوالے سے، واللہ صحابہ کرام کو یہ نہیں تھا. ان پر اور طرح کی آزمائشیں بہت سخت آئیں جو ہم پر نہیں آئیں، لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے، یہ موبائل انٹرنیٹ کے اور اس تمام کانٹیکسٹ میں اس وقت جو امت پہ آفت آئی ہے جس بڑے لیول پہ پہلے نہیں آئی تھی. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے، زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حرام بات نہ نکلے. اسی طریقے سے ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف، حرام مال کی طرف مت بڑھے، پاؤں حرام کام کی طرف مت بڑھے. یہ ہے ان اعضاء کا شکر. اس کے بدلے میں آنکھ اٹھے تو تلاوت قرآن کے لیے اٹھے، کسی نیک انسان کی زیارت کے لیے اٹھے، مکہ شریف و مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جائے. اسی طریقے سے باقی اعضاء بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. یہ ہے، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو. اور یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب المناقب چیپٹر میں کہ اللہ کا شکر کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں دی ہیں، اس سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. تو ساری نسبتیں جو ہیں الحمدللہ ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ نسبتیں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں. لیکن جن نسبتوں کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت پر ہے، تو ہم ایسی نسبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم تو اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے. کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور یزید کے فضائل سناتا پھرتا ہے جھوٹے، ہم اس کے لیے کیسے دل میں محبت رکھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں رکھ سکتے. تو ہماری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے. اب وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، سورۃ البقرہ جو ہے یہ اسلامی شریعت کا بلیو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ، انگلش میں بلیو پرنٹ کہتے ہیں اس کو. ابتدائی خاکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے تکمیلی احکام آئیں گے سورۃ المائدہ میں. اب وہ ابتدائی خاکہ جو تھا اس کے احکامات کچھ شروع ہونے لگے ہیں. جو میں نے بتایا تھا اس نصف ثانی میں 4 بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام آئیں گے. اور بڑے مزے کی بات مجھے آج یاد آئی، آج میں نے ایک بھائی کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ایک بھائی ملے، وہ 25 سال سے ایک خاص جماعت کے ساتھ وابستہ تھے تبلیغ کے لیے. میں نام نہیں لیتا، ابھی کسی کو بری لگے گی بات. تو مجھے آگے کہنے لگے کہ جی اور تسی کہندے ہو قرآن حدیث تے وضو دا طریقہ ہی کو نہیں لکھا ہوا ہے تے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا ہے. تو میں نے اسے چھوٹی سی بات کی کہ بھائی یہ بتائیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو 150 سال کے مسلمان تھے، جو سب سے بہترین مسلمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ، پھر تبع تابعین، پھر تبع تابعین، وہ وضو کو نہیں سے کرتے. یہ مینٹالٹی کیوں ڈیولپ ہوئی؟ یہ علماء نے ڈالی ان کے ذہن میں. پبلک بیچاری بے قصور ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے اس کو کہا بھائی سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھو، قرآن کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے وضو کا، غسل کا، تیمم کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو علماء نے یہی بتایا. کب تک ان علماء کے ہاتھوں ہم جو ہے پستے رہیں گے اور گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے؟ علماء وہ ہیں جو اپنی ذات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں. ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. لیکن اکثریت علماء یہ نہیں ہے، وہ اپنی روٹی روزی کے چکر میں اپنے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں. ایک بریلوی ہے تو وہ بریلوی مکتبہ فکر کی ترویج کرے گا، ایک دیوبندی ہے تو دیوبندی کرے گا، ایک اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کرے گا. آپ اس کے سامنے لاکھ قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھیں، اس کے اوپر سے گزر جائیں گے. کس طرح ہم نے بزرگوں کو غلط کہنے کو بہت آسان ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ اسی مننے قرآن حدیث، لیکن جب بات آئے گی پھر پتہ چلے گا. تو اب یہ اسلامی شریعت شروع ہو رہی ہے اور اس میں 4 بڑی چیزیں آنے لگی ہیں شروع میں کہ جو اللہ نے کیٹاگوریکل حرام فرما دی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار، پہلی چیز. نمبر 2 خون، والدم خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز کہ جس کے ذبح کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ ذبح کیا جائے. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل حرام کر دی ہیں. یہ اسلامی شریعت شروع ہونا شروع ہو گئی ہے.
نمبر 1 مردار، کوئی بھی مردہ چیز خواہ حلال بھی ہے، مثال کے طور پہ مرغی مر جاتی ہے، مرغی تو حلال ہے، لیکن مری ہوئی مرغی بغیر ذبح کے یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے خون نہیں کھایا جا سکتا۔ اب جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے خون نکلتا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ البتہ جو گوشت کے اندر بلٹ ان خون ہوتا ہے جو نکالا ہی نہیں جا سکتا، وہ خون حلال ہے، وہ تو ہم کھاتے ہیں، اس خون کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے۔ باقی ہڈیوں کے اندر جو خون کا گودا موجود ہے، اسی طرح بوٹیوں کے ریشوں میں بھی ظاہر ہے مکمل طور پہ تو خون نہیں نکلتا، وہ خون صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یہ ذبح کا ہے کانسیپٹ اسلام کے اندر، اس کی برکت یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس کی گردن نہیں الگ کی جاتی بلکہ اس کے سینسز باقی رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سینسز ایکٹیو ہو کے اس کا مکمل گندا خون نکل جائے۔ اس کے اگینسٹ اگر کسی کی مکمل گردن اتار دی جائے یا کسی کو مار دیا جائے دماغ میں گولی مار کے اور ذبح نہ کیا جائے تو اس کا جو گندا خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے اور وہ سخت نقصان دہ ہے۔ یہ ذبح کی حکمت ہے کہ ذبح کی وجہ سے خون نکل جاتا ہے اور سارا پاک صاف جانور ہمارے پاس صحت کے اعتبار سے اویلیبل ہوتا ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا، ظاہر بنایا تو اللہ نہیں ہے، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ڈوز اور ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے ہمارے لیے آزمائش رکھی ہیں۔ تو خنزیر کو اللہ نے بنایا، یقیناً خنزیر کا کوئی مقصد ہے دنیا میں اور وہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے۔ ہمیں خنزیر سے کوئی نفرت نہیں ہے کہ وہ کیوں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے وہ بنایا ہماری آزمائش کے لیے اور ہمیں منع کر دیا یہ نہیں کرنا۔ اس کو اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت۔ اب کوئی شخص اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو یہ حرام ہوگا۔ بتوں کے نام پر ذبح کرتا ہے یا اسی طریقے سے کسی دیوی کے نام پر ذبح کرتا ہے تو ایسا گوشت حرام ہوگا۔ اگر کوئی اہل کتاب ہے یہودی یا عیسائی اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے جانور حلال ہوگا، وہ آئے گا سورۃ المائدہ میں تکمیلی احکام۔ اللہ کا نام لے کر چاہے وہ بھی ذبح کرے گا حلال ہوگا، لیکن غیر اللہ کا نام لے کر اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ اس میں ضمناً میں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسی کے سے اجتہادی مسئلہ نکل رہا ہے، یہ کوئی واضح قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی رضا کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے نام پر کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز کے زمرے میں آئے گا۔ اس کا حکم اتنا سخت تو نہیں ہوگا، یہ بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ بھی اسی درجے میں، وہ اس درجے میں نہیں ہے۔ جب ایک بندہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اب اس وعید سے وہ باہر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچاؤں، کسی بزرگ کے سالے ثواب کے لیے، تو ہم یہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں ہم لگا سکتے یہ کفر ہو گیا ہے یا یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں پھر وہ تمام بزرگ کہ جن کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث متفق ہیں، ان بزرگوں کی کتابیں سے دکھا دوں گا کہ وہ بھی ان چیزوں کو ماننے والے تھے، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے تو میں تو کمپیریٹو اسٹڈی کا ایکسپرٹ ہوں۔ یہی بات شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے تقویت الایمان کے اندر کہ اگر کوئی شخص، شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ کے تو اور کوئی جانور ذبح کر کے دیتا ہے تو جائز ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ داؤد راز صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے 8 جلدوں کے اندر صحیح بخاری لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لکھا کہ اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف ہے، یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے، لیکن اس کا یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کا حکم اس درجے میں نہیں ہے کہ اس کو کفر تک پہنچا دیا ہے کہ 11ویں شریف کفر ہو گئی ہے۔ 11ویں شریف کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نام کے جو دیگ پکا کے یا سالن پلاؤ پکا کے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کے سالے ثواب کے لیے جو بخشا جاتا ہے تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں آپ کی مبارک زندگی میں، آپ نے خود دفنایا لیکن کسی کی کوئی نیاز نہیں دلوائی، تو یہ چیز ثابت نہیں ہے۔
ہاں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ یہ جو ہم ختم کر رہے ہیں یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے، جو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ صرف پروپوگنڈا ہوتا ہے. میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بریلویوں کی نہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے نہ ان کے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، لہذا یہ سخت زیادتی ہے کہ ان پر یہ جھوٹ تھوپا جائے، اور یہ صرف فرقے کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ بریلوی علماء کہتے ہیں دیوبندی گستاخ رسول ہیں. یار کون بندہ جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ ہاں چند علماء سے اگر گستاخانہ باتیں ثابت ہے، پورا مکتبہ فکر تو گستاخ رسول نہ ہو گیا. اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی مل کے کہتے ہیں اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. وہ ان سے بھی جا کے پوچھیں آپ اماموں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم اماموں کو مانتے ہیں، اور ہم اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کتاب سنت اجماع کے خلاف ہمارا کوئی قول آئے تو چھوڑ دو. ہم تو اماموں کی وہ تمام باتیں مانتے ہیں جو کتاب سنت اور اجماع کے مطابق ہے، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مکتبہ فکر دوسرے سے لڑوانے کے لیے اس کے بارے میں نا جھوٹی خبریں مشہور کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ تینوں مکتبہ فکر مل کے ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو ہی نہیں مانتے. اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. کیوں؟ یہ ہمیں مولویوں بچپن بتایا. آج تک ہم نے کسی شیعہ عالم سے یہ بات جا کے پوچھی ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ واللہ اگر شیعہ قرآن کو نہ مانے تو اجماع ہی ٹوٹ جاتا ہے. قرآن کی واحد اتھینٹسٹی اس روئے ارض پہ اجماع امت ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، اور دنیا میں 15% مسلمان کہلوانے والے شیعہ اگر وہ کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اسلام پورا ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اسی قرآن کو مانتے ہیں. ہمارے پاس شیعہ کا ترجمہ بھی پڑا ہوا ہے. ان کا قرآن بھی بسم اللہ سے شروع ہو کے ون ناس کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. یہ صرف مولوی کہتے ہیں. ہاں کسی مکتبہ فکر میں ایک یا دو مولوی یا ایک یا دو بندے کو جذباتی پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، وہ پورے مکتبہ فکر پہ تو نہیں تھوپی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دی، اس کی وجہ سے پورے اہل حدیث مکتبہ فکر تو فارغ نہیں ہو جاتا، اس اکیلے کی غلطی ہے. اسی طریقے سے اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب وہ لکھ کے اور وہ ساری باتیں کی جو گستاخانہ، اس سے پورے دیوبندی تو فارغ نہیں ہو جاتے. وہ ایک بندے کا انڈیویجول کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بریلویوں کے علماء میں سے کسی عالم نے اگر کوئی غلط بات لکھی، قرآن و سنت کے خلاف لکھی، تو وہ اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے، اس کی وجہ سے پورے مکتبہ فکر نہیں فارغ ہوتا. لہذا اس چیز کو سمجھیں، فتووں سے بچیں، کسی کو کافر کہنے سے بچیں. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہم کسی کو کافر کہیں یا کسی کو مشرک کہنا شروع کر دیں. ہم کسی کی غلطی علمی طریقے سے واضح کریں گے بھائی آپ یہ غلطی اپنی دور کریں. لہذا یہ میں نے گفتگو کی، اور اگر میں یہ قرآن کی تفسیر کے دوران یہ باتیں نہ کروں تو آج کے اعتبار سے قرآن پاک سے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کہاں کہاں گائیڈ کر رہا ہے. اگلی بات آ رہی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکشی کی نیت رکھتا ہو اور نہ حد سے بڑھنا چاہتا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ یہ حرام چیزیں استعمال کر لے. لیکن اس کی دو شرطیں ہیں کہ وہ مجبور ہونے کے بعد دو شرطیں اس کے اندر مزید موجود ہوں. ایک تو ہے وہ مجبور ہو گیا، زندگی موت کی کشمکش بن گئی، اب خون کھانے کے علاوہ یا مردار کھانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کسی ایسے جنگل میں بھٹک گیا ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی حلال رزق اویلیبل نہیں ہے، اب اس کو زندگی موت کی کشمکش آ گئی. تو دو شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو. سرکشی یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہ چلو آج یار موقع لگا چیک تے کریے خنزیر کا گوشت کیسا ہوتا ہے، دل میں نفرت رکھتا ہو. ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دے، بس اتنا کھائے کہ اس کی جان بچے، اس حد سے بھی آگے نہ بڑھے. فلا اثم علیہ، پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حرام استعمال کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر نعوذ باللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور دین فطرت ہے یہ اسلام. انسان کے اوپر کبھی مجبوری آتی ہے تو وہ چیز استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھے. کسی پر پیاس کی وجہ سے موت آ گئی، شراب کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بس اتنی شراب پی لے کہ اس سے جان بچ جائے. یہ نہیں کہ آپ پوری بوتل ہی گھٹا گھٹ پی جائے، تو وہ پھر حد سے بڑھ گیا نا. اور وہ پیتے ہوئے بھی اپنے اندر ناگواری کا احساس رکھے کہ یا اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں پینے کے لیے، میرا دل نہیں کرتا تھا. تو تب ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ
छुपाते हैं अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल की हुई किताब में से, यानी जो अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में चीजें नाजिल की हैं वो पब्लिक से छुपाते हैं। ये कौन लोग हैं जो छुपाते हैं? उलमा। पब्लिक को तो पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहूद उलमा, जिनके ये तावील खास के एतबार से तो यहूदियों के बारे में है, तावील आम के एतबार से पूरी उम्मत के लिए ये आयात है। उलमा यहूद को तो पता था कि तौरात में ड्यूट्रोनोमी चैप्टर किताबुल इस्तिस्ना की बाब नंबर 18 की आयत नंबर 18 में ये बात लिखी हुई है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। पब्लिक को नहीं पता था, तो वो उलमा छुपाते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में वईद फरमा रहा है। इसी तरीके से आज जो उलमा जिन्होंने सही बुखारी पढ़ रखी है और उनको पता है कि सही बुखारी में नमाज का तरीका क्या लिखा हुआ है और वो अपनी पब्लिक को नहीं बताते, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। ये कोई पुराने लोगों की स्टोरियां नहीं है सूरतुल बकरा। ये बताया गया कि ये एक साबका उम्मत मुस्लिमा थी जो 1400 साल तक अल्लाह की लाडली उम्मत रही, कि उन 1400 साल में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं था कि कोई नबी दुनिया में मौजूद ना हो बनी इसराइल के अंदर। एक नबी फौत होने से पहले नबी को ही अपना खलीफा बनाता था, यह सही बुखारी में मौजूद है। 1400 साल तक अंबिया की तार जुड़ी रही। उन लोगों ने भी जब अल्लाह ताला की किताब को नहीं माना और पब्लिक से छुपाया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए वही सुनाई है। तो हम लोग भी अगर यही करेंगे तो हमारे लिए भी यही कुछ होगा। अल्लाह ताला का कानून तो नहीं बदलता। तो वो लोग जो कि छुपाते हैं अल्लाह की किताब में से जो अल्लाह ने नाजिल किया है, वयश्तरून बिही समनन कलीला, और इसके बदले थोड़ा सा मुआवजा वसूल करते हैं। इस चक्कर में, रोटी के चक्कर में करते हैं। वो उलमा यहूद को पता था कि अगर हमने ये बात बता दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो आखिरी नबी हैं जिनकी पेशन गोइयां तौरात की ड्यूट्रोनोमी चैप्टर के बाब नंबर 18 में और गॉस्पेल ऑफ जॉन इंजील के अंदर बाब नंबर 14 के अंदर मौजूद है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात है, उनकी चौधराहट कैसे कायम रह सकती थी? और हुआ भी ऐसे कि जब यहूदी उलमा में से दो बड़े उलमा साद बिन मास और साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हुमा, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके पीछे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन ज्यादातर यहूदियों ने इस्लाम नहीं कबूल किया उनके उलमा ने, क्योंकि उनकी चौधराहट खत्म होती थी। फिर गज़वा खैबर में उनके साथ अल्लाह ताला ने फाइनल मामला फरमाया, उनको शिकस्त फाश हुई। इसी तरीके से आज भी उलमा जो है वो हक बात क्यों नहीं बताते कि उनकी चौधराहट खत्म होगी? ये देख लें, वयश्तरून बिही समनन कलीला, और इसके बदले थोड़े से दाम ही लेते हैं वो। एक तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो गलत फतवे देते थे लोगों से पैसे लेके। कोई अमीर आदमी ने जुर्म किया, उसके मुताबिक फतवा दे दिया, पैसे ले लिए। और एक ये है कि वो अपनी चौधराहट और रोजी कायम रखने के लिए लोगों को हक बात नहीं बताते थे। जिस तरह आज भी उलमा अगर अपने मिंबरों से हक बात करना शुरू कर दें, एक बरेलवी मकतबा फिक्र का आलिम अगर अपनी पब्लिक को यह बात मिंबर के ऊपर खड़े होकर बता दे कि आपकी फलां चीज किताब और सुन्नत के खिलाफ है, या एक अहले हदीस खड़ा होकर यह बता दे कि भाई आपकी बात किताब और सुन्नत के खिलाफ है, ख्वाह आपके बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं, या एक देवबंदी खड़ा होकर यह बात कर दे कि आपकी ये बात किताब और सुन्नत के खिलाफ है, ख्वाह आपके बुजुर्ग करते आ रहे हैं, मुझे बताएं ईमानदारी से अगले दिन वो वहां नौकरी कर सकता है? तो भाई उसके बाल बच्चों का पेट कौन पालेगा? अल्लाह पालने वाला है। लेकिन उसने तो कोई और हुनर सीखा ही नहीं है, उसकी तो जिंदगी वाबस्ता है इसी हुनर से। पाकिस्तान में कोई भी आलिम न्यूट्रल नहीं रह सकता। अगर वो कहेगा मैं किसी मकतबा फिक्र से नहीं, उसको नौकरी कहां मिलेगी? पाकिस्तान में कोई मस्जिद ऐसी नहीं जो मकतबा फिक्र की ना हो। मस्जिद तो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, तो लाजमी उसको किसी फिरके को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा तो हक बात वो नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान आ जाएगा। तो ये इसमें मैं उन उलमा की बात नहीं कर रहा जो उलमाए हक है। जो उलमाए हक अल्लाह की जात और सिफात में शिरक नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है, चाहे वो बरेलवी है या देवबंदी है या अहले हदीस उलमा है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनकी जूतियां उठाने के काबिल मैं अपने आप को भी नहीं समझता। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो हक को छुपाते हैं, जिनका यहां पर जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग जो थोड़े से पैसे लेके गलत फतवे देते हैं, लोगों से हक छुपाते हैं, उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये लोग तो नहीं भर रहे अपने पेटों में सवाए आग के। ये जो माल कमा रहे हैं इसके जरिए लोगों को गलत फतवे देकर और हक छुपाकर, इसके बदले जो ये खा रहे हैं ये पेट में दोज़ख की आग ही भर रहे हैं। इनको अभी नहीं पता चल रहा।
اب بڑے سخت الفاظ ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب نہیں ہے، درد دینے والا عذاب. علیم، علم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو چھپاتے ہیں. اس بات کو سمجھیں، آج دنیا کے اندر کوئی شخص حرام کھاتا ہے، آج تک آپ نے سنا کہ کسی نے رشوت کھائی ہو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہو اسی وقت؟ کبھی نہیں. کسی نے جھوٹ بولا اسی ٹائم اس کی زبان جل گئی ہو؟ کبھی نہیں. اس کے بدلے کوئی زبان پہ انگارہ رکھ لے، اس کی زبان تو اسی وقت جل جائے گی، لیکن اس کے بدلے کوئی حرام کا کھانا زبان پہ رکھے، زبان نہیں جلتی. لیکن یہ دنیا میں ہو رہا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر فزیکل لاز جو ہیں، طبیعتی قوانین، یہ ایکٹیو ہیں. کوئی شخص اپنی زبان پر کوئلہ رکھتا ہے، زبان جلے گی، کیونکہ دنیا میں آگ کو حکم ہے جلانے کا. لیکن دنیا میں حرام مال کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جب زبان پہ جائے تو وہ زبان کو جلائے. اللہ نے کہا تو صبر کر، قیامت والے دن تجھے حکم ملے گا کہ ہاں اب یہ پیٹ میں جو کھانا گیا تھا نا اب یہ آگ بن جائے گی. تو دنیا میں فزیکل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہوں گے، اخلاقی قوانین. دنیا میں کسی نے یتیم کا مال کھایا، بے شک جتنا مرضی سامنے اس کو ککڑ کھلا لے، پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی. رشوت کا مال کھائے گا، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول نہیں رکھا. لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ